بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں کیسر عزیز. دوستو، مینول اور کمپیوٹرائز نکاح نامے میں کیا فرق ہے؟ نکاح نامے میں شرائط اور کالم کی کیا اہمیت ہے؟ حق مہر کیا ہے؟ اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ آپ یونین کونسل سے کمپیوٹرائز نکاح نامہ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ اہم نکتے ہیں جس کے اوپر میں نے آپ کو معلومات دینی ہے. یہ ایک انتہائی اہم اور مفید ویڈیو جو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں. آپ اسے شروع سے لے کر اینڈ تک غور سے سنیں. یہ ویڈیو آپ کو زندگی میں ضرور کسی نہ کسی جگہ فائدہ دے گی. تو پہلے ہم آتے ہیں کہ مینول نکاح نامہ جو ہے وہ کیا ہے. مینول اصل میں نکاح نامہ نکاح جو ہے وہ ایک سماجی معاہدہ ہے جو فریقین کے درمیان ایجاب اور قبول کے عمل سے جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، جس میں قانونی شرعی حقوق اور فرائض کا تعین ہوتا ہے. ہمارے ہاں نکاح عام طور پر علاقے کا امام مسجد یا مولوی پڑھاتا ہے. نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا امام پڑھا، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے نکاح. تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. نکاح نامے پر نکاح خواہ کے دستخط کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس یافتہ نکاح رجسٹرار کے سائن ہونا ضروری ہے. نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. آپ کا کوئی پیر ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کا کوئی والد ہے، آپ کا کوئی چچا ہے، کوئی بھی بندہ ہے وہ نکاح پڑھا سکتا ہے. لیکن نکاح نامے کے اوپر جو ہے وہ جو سائن ہیں وہ نکاح رجسٹرار کے ہونا ضروری ہیں، جو کہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اس کے بغیر جو نکاح نامہ ہے وہ بے معنی ہے، وہ کاغذ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. مینول نکاح نامے میں جو کالم ہیں، اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ جب نکاح کراتے ہیں اپنی بچوں کا تو بہت سے کالم آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو یہ کالم نہیں چھوڑنے چاہیے. اب مینول نکاح نامے کے اوپر جو کالم نمبر 1 سے لے کر کالم نمبر 12 تک جو معلومات آپ نے پر کرنی ہے اور جو معلومات آپ سے لی جاتی ہیں، وہ دلہن اور دولہے کے نام، بما ولدیت، عمر، پیدائش کا ان کا جو ضلع ہے، اس وقت جس ضلع میں رہ رہے ہیں وہ، یونین کونسل اور فریقین کی طرف سے گواہان اور شادی کی ڈیٹ، دلہن کنواری ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے وغیرہ. یہ مختلف کالم میں جو ہے وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اور یہ کالم آپ نے لازمی طور پر فل کرانے ہیں. کوئی کالم آپ نے نہیں چھوڑنا، 1 نمبر سے لے کر 12 نمبر تک. اور دلہن اور دولہے کے آئی ڈی کارڈ پر درج نام اور ولدیت، عمر، اور اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو پھر بے فارم یا میٹرک کی سند کی بنیاد کے اوپر ان کے نام اور ان کی عمر، ان کی ولدیت کا جو ہے وہ نکاح نامے میں اندراج کیا جائے گا. تو یہ آپ نے جو ہے 1 نمبر سے لے کر 12 نمبر تک جتنے کالم ہیں اس میں یہ بنیادی چیزیں آپ سے مانگی جاتی ہیں. آپ نے یہ لازمی طور پر فل کرانی ہے. اگر آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں یا بچی کی جس کی بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے احتیاط کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کالم نمبر 13 سے لے کر کالم نمبر 16 تک. یہ دراصل اس میں حق مہر کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے اور یہ بڑی اہم کالم ہے نکاح نامے میں. حق مہر جو ہے وہ نکاح نامے میں اندراج اس کا کرانا لازمی ہے. جو بھی آپ حق مہر دے رہے ہیں، جو حق مہر مرد بآسانی ادا کر سکے. اور کالم نمبر 14 میں اس کی نوعیت لکھی جاتی ہے کہ یہ جو آپ حق مہر دے رہے ہیں یہ معجل ہے یا غیر معجل. اب معجل کا مطلب یہ ہے، لوگوں کو بعض کا اس کی سمجھ نہیں آتی. معجل کا مطلب یہ ہے کہ جلدی اجلت میں فوری یا موقع کے اوپر کوئی بھی چیز آپ ادا کریں گے اسے آپ معجل کہیں گے. جو بھی حق مہر آپ دیں گے، جو موقع کے اوپر آپ دیں گے، آپ گولڈ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، جو چیز بھی آپ دے رہے ہیں، اگر آپ اس کو موقع کے اوپر ادا کر رہے ہیں تو اسے ہم معجل کہیں گے، جو موقع کے اوپر ادا کر دی جائے گی. غیر معجل وہ حق مہر ہوتا ہے جو تقاضا کرنے کے اوپر دیا جاتا ہے. جب وہ خاتون آپ سے تقاضا کرے گی تب آپ اسے وہ حق مہر دینے کے پابند ہیں. وہ خاتون، وہ آپ کی جو بیوی ہے، وہ کسی بھی وقت غیر معجل حق مہر آپ سے طلب کر سکتی ہے اور آپ پابند ہیں کہ اسے وہ حق مہر دیں. اگر حق مہر کا کچھ حصہ نکاح نامے کے موقع کے اوپر ادا کر دیا گیا ہو تو کالم نمبر 15 میں اس کا اندراج لازمی کریں. اب جو غیر معجل ہے نا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے. مثلا آپ نے غیر معجل اس پہ لکھا جی میں آپ اس کو 15 لاکھ روپے دوں گا، اور اس میں سے آپ نے 5 لاکھ روپے آپ موقع پہ ادا کر دیے، تو بقایا جو 10 لاکھ روپے ہے وہ آپ اس کو غیر معجل کے طور پر جب وہ تقاضا کرے گی تب دیں گے. تو وہ 5 لاکھ روپے کی آپ نے انٹری جو ہے کالم نمبر 15 میں لازمی کرنی ہے. یعنی میں نے آپ کو پیسے کی مثال دی ہے. اگر کوئی چیز ہے، کوئی ایسٹ ہے، جو بھی چیز ہے، اس میں اگر کچھ ادا کر دی ہے لیکن وہ حق مہر غیر معجل ہے اور آپ نے اس میں کچھ ادا کر دیا ہے تو اس کا کالم نمبر 15 میں لازمی اندراج کرائیں تاکہ کل کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو.
اگر حق محض کے عوض کوئی جائیداد وغیرہ دی گئی ہو تو کالم نمبر 16 میں اس کی مکمل تفصیل اور مالیت لازمی طور پر درج کریں۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا نا 13 نمبر سے لے کر 16 نمبر تک یہ بڑے اہم کالم ہے، اس کے اوپر حق مہر کے متعلق بہت سی معلومات لی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی جائیداد اس کو لکھ کے دیا ہے تو اس کی تفصیل اور اس کی مالیت جو ہے وہ آپ کالم نمبر 16 میں لازمی طور پر درج کریں۔ اب ہم آتے ہیں کالم نمبر 17۔ یہ بھی بہت انتہائی اہم کالم ہے کہ خدا نخواستہ ناچاکی ہو جاتی ہے، ناچاکی کی صورت میں نان نقفہ اور رہائش شہر میں رہے گی یا دیہات میں رہے گی، تعلیم حاصل کرے گی یا نہیں کرے گی، ملازمت کرنے کی اجازت اسے ہوگی یا نہیں ہوگی، اس طرح کی شرائط کا اندراج ہوتا ہے کالم نمبر 17 میں، اور اس میں سامان جہیز بارے میں اندراج کیا جا سکتا ہے خدا نخواستہ ناچاکی کی صورت میں، یا اس میں یہ شرط بھی طے ہو سکتی ہے کہ جی شادی کے بعد یہ شہر میں رہیں گے، دیہات میں رہیں گے، بچی کو آگے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی، نوکری کرنے کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی، یہ شرائط جو ہے اس میں لکھی جاتی ہیں، اور اس میں آپ حق مہر کی جو ہے تفصیل بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کالم نمبر 18 میں۔ اس میں عورت مرد سے طلاق کا حق مانگتی ہے اور کوئی شرائط مقرر کی جا سکتی ہے، اس کو عورت استعمال کر کے اپنے آپ کو زوجیت سے آزاد کرا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ تو خدا نخواستہ اگر زندگی کے جو آگے لمحات ہیں وہ اکٹھے نہیں گزار سکتے، اختلاف ہو جاتا ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں مرد طلاق دیتا ہے، لیکن عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، لیکن اس کا اندراج کالم نمبر 18 میں لکھنا ضروری ہے کہ میں نے اپنی طلاق کا جو حق ہے وہ عورت کو دے دیا ہے۔ کالم نمبر 20، اگر شادی کے موقع پر حق مہر اور نان نقفہ بارے معاہدے کا اندراج کیا جاتا ہے، یعنی کسی قسم کا آپ نے ایک الگ سے معاہدہ کیا ہے، کوئی اسٹامپ لکھا ہے، کوئی بیان حلفی لکھا ہے، کوئی سادہ کاغذ کے اوپر آپ نے شرائط لکھی ہے، تو اس کا حوالہ بھی کالم نمبر 20 میں آپ درج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے بہت زیادہ شرائط لکھیں، تو اس شرائط کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، کوئی علیحدہ سے آپ کے پاس کاغذ ہے، تو اس کا آپ نے کالم نمبر 20 میں حوالہ دینا ہے۔ تو کالم نمبر 1 سے لے کر کالم نمبر 20 تک میں نے آپ کو بتایا، پہلے 1 نمبر سے 12 نمبر تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 12 نمبر سے لے کر 20 نمبر تک بہت اہم ہے۔ اب آپ نے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد آپ نے کمپیوٹرائز جو ہے وہ نکاح نامہ حاصل کرنا ہے، تو آپ کے پاس مینول نکاح نامے کی کاپی ہونا ضروری ہے، میاں بیوی کے ID کارڈ کی کاپی ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو پہلے وہ اپنے شناختی کارڈ بنوائیں، اور میاں بیوی کے والدین کے ID کارڈ کی کاپیاں بھی ہونا ضروری ہے بوقت ضرورت۔ فیس اس کی جو ہے وہ 300 روپیہ، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ 7 یوم کے اندر یونین کونسل کا سیکٹری آپ کو یہ نکاح نامہ جو ہے کمپیوٹرائز ایشو کر دے گا، لیکن مینول نکاح نامہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ مینول نکاح نامے کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی بنیاد کے اوپر کمپیوٹرائز نکاح نامہ بنتا ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے مان۔